یہ قرآن مجید جو عظیم کتاب ہے اور بڑی عظمت رکھنے والی کتاب ہے، نہ طول تاریخ میں اس طرح کی کوئی کتاب آئی ہے نہ آئے گی۔ یہ معجزاتی کلام، اتنی عظمت رکھنے والا کلام اور ہونا چاہیے، کیونکہ جس کا ہے وہ بہت عظیم ہے۔ یہ کلام اللہ بڑی عظمت رکھتا ہے۔ تو اس کلام اللہ کو جب انسان مومن پڑھتا ہے، جب ایک مسلمان پڑھتا ہے، یہ وجد میں کیوں نہیں آتا؟ انسان مومن یا ایک مسلمان یعنی عاشق خدا، مومن دوسرے لفظوں میں کس کو کہتے ہیں؟ جو عاشق ہو، خدا کا عاشق ہو، جس کا محبوب و جس کا معشوق وہ ذات حق تعالی ہو۔ اب جب ایک عاشق معشوق کا کلام پڑھے، جب ایک عاشق محبوب کا کلام پڑھے، تو یہ اس عاشق کو وجد میں آ جانا چاہیے۔ اگر یہ عاشق وجد میں نہیں آتا محبوب کا کلام پڑھ کر، تو یہ عاشق نہیں ہے۔ انسان مومن عاشق ذات حق تعالیٰ کا، اس کا معشوق ذات خدا ہے، یعنی انسان مومن دوسرے لفظوں میں مجنوں ہے، اور اس مجنوں کی لیلا وہ ذات خدا ہے۔ تو یہ مجنوں جب کلام لیلا پڑھتا ہے، یعنی قرآن مجید پڑھتا ہے، تو یہ وجد میں کیوں نہیں آتا؟ آج ہم سارے قرآن مجید کو پڑھتے ہیں، مردوں کے لیے پڑھتے ہیں، اپنے ہدایت کے لیے نہیں پڑھتے۔ ہم مومن قرآن مجید کو پڑھیں گے، تلاوت کریں گے، کس کے لیے؟ مردوں کے لیے۔ یہ بتائیں، اگر مجنوں کے پاس کلام لیلا آ جائے تو وہ اس کلام لیلا کو لے کر آیا قبرستان میں چلا جائے گا اور وہاں پر وہ مردوں کو یہ کلام لیلا سنائے گا؟ یہ 70 کلام لیلا کی مجنوں آیا مردوں کے سامنے پڑھے گا؟ نہ، جب بھی مجنوں کلام لیلا کو پڑھے گا، 70 پڑھے گا، وہ وجد میں آ جائے گا، اس کی حالت تبدیل ہو جائے گی، اس کی کیفیت تبدیل ہو جائے گی۔ کیوں؟ اس لیے کہ مجنوں کے سامنے جب کلام لیلا آتا ہے، یہ مجنوں خود میں نہیں رہتا، اس کا احاطہ کر لیتی ہے لیلا، اور کلام لیلا اس کا مجنوں کا احاطہ کر لیتا ہے۔ وہ واقعہ بھی ہے نا کہ حضرت امام حسین جب حبیب ابن مظاہر کو خط لکھا، اور حبیب ابن مظاہر کے پاس جب یہ حضرت امام حسین کا خط پہنچا، دیکھیں مجنوں اور لیلا۔ مجنوں کون ہے؟ یہ حبیب ابن مظاہر۔ لیلا اس کی کیا ہے؟ حضرت امام حسین کی ذات۔ اب جب حضرت امام حسین کا خط پہنچا تو یہ مجنوں یعنی حبیب ابن مظاہر عاشق حسین جب اس خط کی 70 پڑھتا ہے تو اس مجنوں کی حالت تبدیل ہوتی جاتی ہے۔ پہلی 70 پڑھی، حالت تبدیل، دوسری پڑھی، حالت تبدیل۔ کیوں تبدیل ہو رہی ہے؟ کیونکہ سامنے کلام لیلا ہے، اور جب سامنے کلام لیلا ہو اور مجنوں اس کو پڑھ رہا ہو تو پھر یہ مجنوں خود میں نہیں رہتا، یہ کلام لیلا و محبت لیلا و عشق لیلا اس کا احاطہ کر لیتا ہے، اور یہ مجنوں پھر وجد میں آ جاتا ہے۔ تو حبیب ابن مظاہر وجد میں آ گئے۔ آج ہم جب کلام لیلا پڑھتے ہیں، یعنی قرآن مجید کی تلاوت کرتے ہیں، ہم وجد میں کیوں نہیں آتے؟ عاشق ہیں ذات خدا کے۔ مومن یعنی عاشق، مومن یعنی مجنوں، اس کی لیلا کیا ہے؟ ذات خدا۔ تو جب ایک انسان مومن جب یہ مجنوں کلام خدا پڑھے، کلام لیلا پڑھے، واقعاً نظر آنا چاہیے کہ واقعاً یہ عاشق ہے۔ اگر یہ کلام لیلا کو پڑھتا ہے لیکن یہ وجد میں نہیں آتا تو یہ عاشق نہیں ہے، یہ مجنوں نہیں۔ اور انسان مومن تب بنتا ہے جب پہلے مجنوں بنے۔ کامل مجنوں کامل مومن ہوتا ہے۔ عاشق کامل کس کا؟ ذات خدا کا، محبت کرنے والا، سب کچھ قربان کر دے اس محبوب کی آرزو کے مطابق، اس معشوق کی چاہت کے مطابق سب کچھ دے دے۔ حضرت ابراہیم نے یہی کیا، بیٹا مانگا، عاشق نے بیٹا دے دیا، چونکہ محبوب مانگ رہا ہے، چونکہ معشوق مانگ رہا ہے۔ تو جب کوئی معشوق چیز مانگے، پھر عاشق اگر انکار کرتا ہے، یہ عاشق نہیں۔